Kindly subscribe our channel by clicking the red button. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا کبوتر بازی کا سب سے پہلا ہائی ڈیفینیشن چینل پاکستان پیجن ایسوسی ایشن، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست فیصل میر۔ آج ہم ایک ایسی چھت پہ آئے ہیں جس کے بارے میں مجھے پہلے بہت سے کمنٹس میں کہا گیا کہ جی ان کی چھت کا شوق کروایا جائے، جو کہ ایک برانڈ ہے اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے جناب عامر ٹیپو۔ عامر ٹیپو دو بھائیوں کا نام ہے، بڑے بھائی ہیں ٹیپو، چھوٹے بھائی ہیں عامر، لیکن ان دونوں بھائیوں کا نام اکٹھا ہی چلتا ہے۔ تو آج ہم ان کے کبوتر بھی آپ کو دکھائیں گے، ساتھ ساتھ چل رہے ہوں گے، اسکرین پہ آپ کو دکھ رہے ہوں گے، اور ان کی گپ شپ بھی سنیں گے کہ یہ شوق انہیں کیسے پڑا، کہاں سے انہوں نے شروع کیا، اور یہاں تک کیسے پہنچنے میں کیا کیا مراحل جو تھے انہوں نے طے کیے۔ السلام علیکم ٹیپو بھائی۔ جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے بھائی آپ کا؟ الحمدللہ، آپ سنائیں کیسی طبیعت ہے؟ جی الحمدللہ۔ رمضان شریف کا ماشاءاللہ مہینہ چل رہا ہے جی، تو روزے کیسے چل رہے ہیں آپ کے؟ روزے بہت اچھے جا رہے ہیں جی، آپ کی دعا سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اور روزوں کا پتہ ہی نہیں لگا۔ کل پہلا روزہ تھا، آج جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھے جا رہے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے۔ استاد جی ہمارے ویورز کو بتائیں جو کہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی یہ کبوتر بازی جی کس سن میں شروع کی، آپ نے کس ایج میں شروع کی، اور یہاں تک پہنچنے میں کون کون سے مراحل طے کیے، آپ نے کون کون سی مشکلات کو فیس کیا؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا، تشریف لائے آپ، اور ملاقات ہو رہی ہے آپ سے، اور اس انٹرویو کے حوالے سے۔ تو شوق تو آپ کو پتہ ہے، سن وغیرہ تو کیا، میری ایج اس وقت ہے 58، آلموسٹ 57، اور شوق ہے مجھے بائی باز 15 ایئرز اولڈ، 15-16 سال ایج تھی میرے، آپ اندازہ کر لیں آپ۔ تو بچپن سے ہی ہے شوق، تو بچپن سے ہے۔ یہ ہے کہ کبوتر جو ان سے ہیں، میرے والد صاحب نے پہلے رکھے ہوتے تھے گھر میں پیٹس، مرغیاں تھیں بہت زیادہ، وہ آسٹریلین طوطے تھے، اور یہ پیجن تھے۔ کبوتر بازی کا شوق نہیں تھا انہیں، لیکن صرف شوق کے لیے رکھے۔ تو بس وہ پھر کبوتروں کو ان کے ساتھ چونکہ بچپن گزرا، پھر دیکھ کے ان سے ایک اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے انسان کی۔ جب پھر کبوتر بازی شروع کی تو ظاہری بات ہے، جیسے ہر ماں باپ بچوں کو روکتے ہیں، تو کافی پابندیاں تھیں، لیکن وہ ساتھ ساتھ چلتا رہا شوق۔ پھر ایج کے ساتھ ساتھ وقت گزرا، پھر جب والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی، اور ہم جب اس سٹیج پہ آئے ان کی، پھر آل ان آل تھے، اس کے بعد پھر یہ آہستہ آہستہ یہ پروفیشنل کبوتر بازی میں، اور یہ سارا شوق، بازیاں، اکٹھ، پارٹیاں، یہ سلسلہ شروع ہوا۔ الحمدللہ چل رہا ہے، بڑی عزت آپ لوگوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی بڑی خاص رحمت ہے، شکر کہ آپ لوگ بھائی جانتے ہیں سب، اور جی ماشاءاللہ نام آپ کا جی۔ گزارش ہے آپ سے کہ سب دعا بھی کیا کریں ہمارے لیے، بلکہ سب کبوتر پرور بھائیوں کے لیے جو اس شوق میں ہیں، ہمارے استاد صاحبان اور دوسرے جو شوق کر رہے ہیں، کہ اللہ میاں سب پہ اپنی رحمت رکھے اور شوق پورا کروائے ان کا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آمین آمین۔ تو سر یہ بتائیں کہ جب آپ نے شروع کیے تو آپ کو کون سے کبوتروں کو شوق اس وقت پڑا جب آپ نے کبوتروں کی شوق میں ہی؟ ہاں شروع میں تو اس وقت تو جس دور کی میں بات کر رہا ہوں، اس دور میں تو یہ قصوری کبوتروں کا کوئی ٹرینڈ بھی نہیں تھا، اور پتہ بھی نہیں تھا لوگوں کا، سب میں تھوڑی سی کبوتر بازی تھی، کوئی زیادہ اتنی۔ آج تو آپ دیکھتے ہیں نا اتنی پھیل چکی ہے کبوتر بازی، شوق یہ کہ ہر جگہ پہ آپ کو نظر آئے گا شوق ہی۔ اس وقت بہت محدود پیمانے پہ تھا، تو اس وقت ہم سیالکوٹی کبوتروں کو زیادہ تھے بھی وہی، اویلیبل بھی وہی ہوتے تھے، اور بڑا اچھا اڑتے تھے۔ یہ 35 والے کبوتر، چھت والے بٹھیرے، اور یہ جونسرے جو چوہے نہیں کہتے جنہیں، جی کالی آنکھ ہوتی ہے جن کی، تو یہ گرمیوں میں ہمارے پاس شام تک اڑے، لیکن پھر وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ جیسے فیشن بدلتا ہے، اور پرانا فیشن جو ان سا بھول جاتے ہیں لوگ، تو سیالکوٹی کبوتروں کی بھی یہ وہی مثال ہے کہ یہ پرانا فیشن ہے، لوگوں نے اڈاپٹ نہیں کیا، اسے چھوڑ دیا،
تو یہ پھر بیک پہ چلے گئے, پردے کے پیچھے چلے گئے, ہسٹری ہو گئی اب تو آپ کے سامنے ہے. پچھلے آلموسٹ 30 ایئر سے 30 سال سے ہم انہیں قصوری کبوتروں میں یہی شوق کر رہے ہیں, یہی اڑتے ہیں. اچھا, یا آپ ان میں کیا فرق سمجھتے ہیں کہ مطلب آپ نے سیالکوٹیوں کو بھی شوق کیا, سیالکوٹی کبوتر بھی اڑائے, انہیں بھی ان کا بھی پورا آپ کہہ رہے ہیں نچوڑ نکالا آپ نے. اب آپ قصوری کبوتر بھی آپ کے پاس ٹیڈی ہیں, کمگر ہیں, گولڈن ہیں, ماشاءاللہ کافی بریڈز آپ کے پاس ہیں, ہر طرح کی بریڈ ہے آپ کے پاس. تو ان کے اور ان میں کیا فرق آپ نے فیل کیا کہ میں اچھا یا برا نہیں کہہ رہا, مقصد ہے کہ کیا فرق فیل کیا کہ اڑانا زیادہ پرواز کے حساب سے مطلب انہیں اڑانا آسان ہے یا انہیں اڑانا آسان تھا؟ فرق جو سر, فرق تو دونوں کبوتروں میں, سیالکوٹیوں میں اور یہ کمگر لال آنکھ والے قصور کے خطے کے جو ٹیڈی کبوتر کہلاتے ہیں, فرق تو میں نہیں سمجھتا ان میں کوئی فرق ہے, کیونکہ وہ بھی اڑتے تھے شام تک گرمیوں میں, یہ بھی اڑتے ہیں. بات بیسک وہی ہے کہ اس وقت کے ساتھ ساتھ نا, کیونکہ یہ خوبصورت ہے کلر میں اور ایک ٹرینڈ بن جاتا ہے نا, اللہ کی طرف سے بھی ہوتا ہے کہ جس چیز کو عروج آنا ہو اس کو وہ اللہ کی دین ہوتی ہے. تو عروج آیا ان کبوتروں پہ, وہ بیک پہ چلے گئے, وہ سامنے نہیں آئے. یہ ہر سال چونکہ اب سب نے رکھے یہی ہوئے ہیں, یہی اڑتے ہیں, یہی دیکھتے ہیں لوگ, انہیں کو فالو کرتے ہیں سارے. فرق کیا ہے؟ کوئی بھی نہیں. ایک اچھا کبوتر ہے جو اڑنے والا ہے گرمی میں بات کر رہا ہوں 42 ابو 43 44 میں 38 40 تک تو سارے کبوتر اڑتے ہیں. آپ شرازی وغیرہ یہ نکال دیں تو کم گرمی میں تو ہر طرح کا کبوتر اڑتا ہے. لیکن جب گرمی پڑ جاتی ہے 42 سے اوپر 44 45, اس وقت پھر کوئی کبوتر جو ہے نا وہ گرمی میں پرواز کرتا ہے اور پرفارم کرتا ہے. میں سر یہی جاننا بات وہ آپ نے پوچھا تھا کہ ان میں سے اچھا کون سے, اچھے وہ بھی تھے, اسی کے لیول کے اچھے تھے, لیکن اب چونکہ وہ ہیں نہیں لوگوں کے پاس, وہ مقابلوں میں شامل نہیں ہوتے, اس لیے لوگ بھول گئے میں وہ, انہیں کو فالو کرتے ہیں لوگ. اچھا کبوتر ہے جو کلر کوئی بھی ہو, نسل کوئی بھی ہو, اس کا کندہ, کینڈا, پر, پرزا, اس کی باڈی لینگویج, جب وہ آپ اس کو ہاتھ میں پکڑے بغیر جب باہر پھر رہا ہوگا نا, آپ جب اسے دیکھیں گے تو وہ آپ کو خوبصورت لگے گا اور وہ آپ کو اچھا لگے گا. اس کا کھڑا ہونا, اس کا پر, پرزا, ہیڈ اس کا پرفیکٹ ہوگا انشاءاللہ. جی بس یہی چیز, فرق تو کچھ بھی نہیں ہے. اب شوق کی بات ہے, آپ کو سیالکوٹی کبوتروں کا شوق نہیں ہے, میں رکھتا ہی سیالکوٹی ہوں, یا اسی طرح مجھے اگر قصوریوں کا شوق ہے, ابھی بھی ایسے لوگ ہیں جو سیالکوٹی کبوتر کو ہی پریفر کرتے ہیں. آپ ان کے گھر جائیں, آپ کو سیالکوٹی نظر آئے. جی آپ نے بالکل صحیح فرمایا. یہ ایک ٹرینڈ ہے, چل رہا ہے. قصوری کبوتر بھی اور سیالکوٹی کبوتر بھی اتنے ہی اچھے تھے جتنے یہ ہیں. یعنی کہ آپ ان میں نہیں سمجھتے کہ میں نہیں سمجھتا رنگ کے علاوہ کوئی فرق ہے. صحیح وہ صحیح, کسی کے پاس گرمی میں اڑنے والے سیالکوٹی کبوتر اگر اب بھی ہیں تو وہ اتنا ہی اڑیں گے جتنا یہ اڑیں. میرا تو یہ پوائنٹ آف ویو. سر یہ پہلے جب مطلب آپ نے شروع کیا شوق, اس وقت گرمی کا تناسب یہی تھا یا یہی تھا, اسی طرح کے موسم تھے, اسی طرح گرمی پڑتی تھی, بالکل اسی طرح. اگر ہم 90s میں جاتے ہیں تو 90s میں مطلب اتنے لمبے ٹائم نہیں تھے, جس طرح آج 8 بجے بیٹھتا ہے 9 بجے, اگر مطلب 8 بجے فکس کر دیا, فکس نہ کیا جائے 10 بجے 11 بجے تک کبوتر بیٹھ رہے ہیں رات میں. یار وہ چینج ہو جاتا نا اسٹائل, گیم کا طریقہ کار. آپ دیکھو سائنس ہے نا یہ بھی. شوق میں اب ایز اے اسپورٹس اسے لو, کرکٹ کو لے لو آپ. کرکٹ اب آج سے آپ جب 40 سال پہلے کا بیٹسمین لا کے آج کے بالرز کے سامنے آپ اگر ان سے آپ بیٹنگ کروائیں گے تو اس کو بیچارے کو تو نہیں پتا کہ دوسرا کیا ہے یا ریورس سوئنگ کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ اس طرح سے پرفارم نہیں کر سکے گا. جی سر, یہ ٹیکنیک اس وجہ سے وہ اس دور میں کوئی اتنا لمبے کبوتر نہیں اڑتے تھے. لوگوں کو بادام دینے کا طریقہ, ان کا دانہ پانی, یہ اتنا زیادہ نہیں پتا تھا. یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اب جو چیزیں دی جاتی ہیں اس میں فرق ہے, کبوتر وہی ہیں. ہاں, چیزوں میں فرق ہے, اور اس کے گیم جسے دانہ پانی کہتے ہیں, جس رکھ رکھا سے آپ بازیوں تک لے کے جاتے ہیں, ہر استاد کا ڈفرینٹ ہوتا ہے نا, اور ہر استاد کا دانہ پانی اپنی اپنی جگہ پہ وہ پرفیکٹ ہوتا ہے. کبوتر اس پہ لگے ہوتے ہیں. تو وہ اب وہ اتنے جدید ہو گئے ہیں کہ اس میں اب آپ دیکھیں کبوتر آپ 4-5 گھنٹے اڑ رہا ہوتا ہے, اسے بچے کو بھی پتا, اسے میڈیسن دیتے ہیں, وہ 10 گھنٹے اڑ جاتا ہے. یہ بیسک وجہ ہے کہ اس وقت کبوتر اتنے لمبے پرفارم کرتے نظر نہیں آتے تھے, لیکن اس وقت بھی شام تک اڑتے تھے. بات وہی آ جاتی ہے کہ ہو صحیح کبوتر اڑنے والا, اور نیچے استاد اچھا ہو, شام کو چاہے وہ آج سے 30 سال پہلے تھی, چاہے آج 30 سال بعد ہے, تو بات بیسک وہی ہے.
اچھا کبوتر اور اچھا دانہ پانی. ماشاءاللہ. میرا تو یہی خیال ہے. باقی آپ جی اس میں کوئی شک نہیں, آپ نے بالکل صحیح فرمایا. جی تو استاد جی یہ بتائیں کہ آپ کو استادی پگ جو ہے وہ کب ملی, آپ کس پارٹی سے آپ کا تعلق؟ ایسے تو لوگوں کو پتہ ہے, لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے ہمارے چینل دیکھنے والے جنہیں نہیں پتا ہوگا, تو ان کے لیے, ان کی نالج کے لیے, کس پارٹی سے آپ میں کا تعلق ہے, اور استادی پگ جو ہے وہ کس سن میں آپ نے لی؟ کبوتر بازی میں میرا, جس سے میں نے سیکھا ہے سارا کچھ, اور جو میرا آئیڈیل رہا ہے بچپن تو نہیں, خیر ایٹ دا ایج آف 18 وہ استاد گلی عرف اکبر بٹ شاہ باغ سے تعلق ہے ان کا ماشاءاللہ, ابھی بھی موجود ہیں. اگر کبھی آپ ان کے پاس بھی جائیں تو ان کا انٹرویو کریں, بڑی اتھینٹک وہ کبوتر بازی کی ایک سند ہے کبوتر بازی کی. اس وقت ان کی بازیاں ہوتی تھیں میروں سے, تو ملک عبدالرحمان کی چھت سے اللہ بخشے مستری دین صاحب نے بھی بازیاں اڑائیں بادامی باغ سے, وہ بھی جیتیں استاد اکبر بٹ نے. تو میں ان کا خلیفہ تھا. خلیفہ بولیں تو باغی ہو گئی ایک قسم کی. تو استاد اکبر بٹ کے بعد 15-20 سال ہم نے ان کے ساتھ کی کبوتر بازی. پھر وہ انہوں نے چھوڑ دی. اس کے بعد پھر میں شاگرد ہوا استاد رفیع الدین اللہ بخشے استاد فیو کا, 3 سال ان کا شاگرد رہا. اس کے بعد وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ ایج زیادہ تھی ان کی, وہ چھوڑ گئے ہوئے تھے کبوتر بازی. اس کے بعد پھر میں شاگرد ہوا حاجی میر اصغر, بڑے محترم استاد ہیں میرے, ان سے بھی بڑا کچھ سیکھا ہم نے. کبوتر بھی لیے ہم, انہوں نے دیے ہمیں بڑے پیار سے, ابھی بھی بڑی محبت ہے. تو اب پتہ ہے ایج کے ساتھ ساتھ وہ بھی کبوتر بازی چھوڑ گئے ہوئے, لیکن کبوتر اب بھی ان کے پاس کلیکشن بڑی اچھی ہے. تو ان سے بڑا سیکھا پایا. تو پھر جب 2002 میں جب لاہور چیمپئن شپ جیتی ہم نے, تو اس وقت لاہور چیمپئن شپ جو سی ہے نا, ایک پلیٹ فارم سے اڑتا تھا لاہور کی آپ کی ساری چھتیں جو سی ہیں نا, اس میں وہ صحیح وہ ٹرو لاہور چیمپئن شپ تھی. اب تو آپ کو پتہ ہے ہر سال اڑتا ہے لاہور, 2-3 حصوں میں بٹا ہوتا ہے کہ کچھ گروپ الگ اڑ رہے ہوتے ہیں, کچھ ایک جگہ اڑ رہے ہوتے ہیں, ایک تیسری جگہ اڑ رہے ہوتے ہیں. تو جب 2002 میں جب یہ لاہور چیمپئن شپ جو جیتی تھی ہم نے, اس میں پورے لاہور کی ٹاپ کی چھتیں, استاد صفدر ٹینٹوں والا, چودھری سخی, حاجی اصغر, یہ سب چھتیں جو سی ہیں نا وہ اڑ رہی تھیں. اس میں سے ہم نے ون کیا ماشاءاللہ. تو اس کے وہ ون کرنے کے بعد چودھری سخی سے بھی تعلق تھا, ملنا تھا, لیگ سلام دعا تھی. تو پھر انہوں نے آفر کی اور خواہش کا اظہار کیا کہ آپ 2002 کی چیمپئن شپ جیتنے کے بعد پھر ہم استاد صحیح کی پارٹی میں شامل ہو گئے. انہوں نے مجھے استادی پاک دی اور بڑے محترم ہے میرے لیے وہ, اور میں نے اپنی ساری زندگی میں اس ایج تک ان جیسا اچھا انسان کسی کو نہیں پایا. بہترین آدمی ہیں اور نامی کبوتر باز ورلڈ فیمس میرے استاد ابھی بھی جی, استاد سخی بھٹی. بہت دھیمے اور بڑے, میں بڑا احترام کرتا ہوں جی ان کے لیے, میرے لیے بڑے محترم ہیں. ابھی بھی میرے استاد عامر کے وہی استاد ہیں. باقی یہ ہے کہ یہ جو سیاست آج کل آپ دیکھ رہے ہیں, یہ گروپ بازی اور یہ آپ دیکھتے ہی ہیں, جو میں تو اسے گاندھی کہوں گا, کیونکہ شوق ختم ہو گیا ہے, سیاست ڈپلومیسی زیادہ چل رہی ہے. میں تو پارٹیسپیٹ نہیں کرتا اکٹھوں میں, اور اسی وجہ سے کہ اب شوق نہیں رہ گیا. اب تو یہ ایک پاور کی دوڑ ہے, ہر بندے نے, ہر گروپ کی اپنی کوشش ہوتی ہے کہ وہ لاہور میں وہی, تو یہ کھینچا نہیں لگی, یہ شوق تو پیچھے چلا گیا. ہاں جی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیاست واقعی شوق میں بہت زبردست طریقے سے ہو چکی ہوئی ہے. تو امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ سارے ہی گروپ, سارے استاد محترم ہیں, اللہ میاں سب کا شوق پورا کرائے. تو مجھے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں اگر مختلف سنسیئر ہو کے کوشش کی جائے تو ساری کبوتر باز برادری, ہمارے کبوتر پر جو حضرات ہیں, وہ اگر ایک پلیٹ فارم سے ہر سال اڑیں تو وہ میرا خیال ہے اس شوق کو 4 چاند لگ. میرا تو یہی سمجھنا ہے, اور گزارش بھی میری سارے استاد صاحبان سے یہی ہے کہ آپس کی اختلافات کو اور ایک دوسرے کی وہ ایگو جو ہوتی ہے اس کو چھوڑ کے تو شوق کے لیے میرا خیال کام کرنا چاہیے سب. بے شک جی, بے شک. یہ ہم نے اپنے پہلے بھی ایک انٹرویو میں تجویز رکھی تھی, ماننا نہ ماننا تو بڑے استادوں کی مرضی ہے, وہ ہم تو بڑے محترم ہیں, نہیں کر سکتے, سب لوگ بڑے محترم ہیں, کوئی شک نہیں. ہم انہیں کہہ ہی سکتے ہیں کہ جی آپ
کوشش کریں کہ ایک ہی کپ اڑے, ایک ہی چیمپئن ہو کہ وہ کہہ سکے جی میں لاہور چیمپئن ہوں. ایسے 3 یا 4 دعوے دار ہوتے ہیں جی چیمپئن میں ہوں. بہر اللہ تعالیٰ بہتر کرے, اللہ کرے انشاءاللہ. وہ پھر سے آئے انشاءاللہ. اسی طرح محبت سے شوق ہو. استاد جی یہ بتائیے کہ آپ کے شاگرد جو ہیں وہ کہاں تک پھیلے ہوئے ہیں؟ یار میں نے شاگرد میں نے بہت کم کی ہے ابھی بھی, میں کیونکہ میں ٹائم دے نہیں سکتا اتنا, تو پھر جو شاگرد ہوتا ہے اس کو پھر کو توقع ہوتی ہے, اس کی بھی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں اس کی. تو شاگرد میرے کافی شاگرد ہیں, کبھی گنتی تو کی نہیں ان کی, ہوں گے کوئی 25-30 تو ہوں گے, اس سے زیادہ نہیں. یعنی کہ آپ نے بھی زیادہ شاگرد نہیں کی؟ نہیں, میں کرتا ہی نہیں. صحیح, بہت شکریہ سر, بہت مہربانی. جی آپ کا بہت شکریہ, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اتنی عزت دی ہے. ہمیں بہت اچھے لگے آپ کے کبوتر, اور امید ہے ہمارے ویورز کو بھی بہت پسند آ رہے ہوں گے, دیکھ رہے ہوں گے وہ یہ سائٹ اسکرین پہ چل رہے ہیں. تو ناظرین دیکھتے رہیے پاکستان پیجن ایسوسی ایشن, لائک کیا کریں, شیئر کیا کریں, اور کمنٹس بھی کیا کریں, اور سبسکرائب لازمی کریں کیونکہ وہ ہمیں اس کی بہت ضرورت ہے. وہ ہمارا آپ کی طرف سے کنٹریبیوشن ہوگا, وہ لازمی کیا کریں. بہت شکریہ, بڑی مہربانی. فی الحال کے لیے اپنے ہوسٹ اپنے دوست فیصل میر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.